جی شیخ، میرا سوال وہ تھا کہ ہمارے یہاں پر جیسے کچھ لوگ ہیں قیدیوں کو چھڑانے کے لیے زکوٰۃ کی اپیل کرتے ہیں، مسلمان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے زکوٰۃ کی اپیل کرتے ہیں کہ زکوٰۃ جمع کرتے ہیں وہ، اور اس میں پھر جن کی جامن نہیں ہو پاتی ہے، بیل نہیں ہو پاتی ہے، ان کے لیے بیل وغیرہ میں وہ پیسے لگاتے ہیں، وکیل کا خرچہ، بیل وغیرہ یہ تو جی وہاں پر زکوٰۃ کا دینا اور اس میں جڑنا کیسا ہے؟ جی دیکھیے جی بھائی، جی قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے جن مصارف زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے جو کہ 8 ہیں، ان مصارف زکوٰۃ میں سے ایک مصرف ہے غلام آزاد کرنا، وہ پھر رقاب، قرآن کے الفاظ ہیں وہ پھر رقاب، یعنی زکوٰۃ کا مال غلام آزاد کرنے کے لیے خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اس آیت کے اندر قیدی کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اب یہاں پہ جو سب سے اہم سوال سمجھنے کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ جو قیدی ہوتے ہیں، جیل میں بند ہوتے ہیں، اپنے کسی جرم کی سزا کاٹ رہے ہوتے ہیں، کیا یہ غلاموں کی طرح سے ہیں؟ کیا یہ غلام کے حکم میں ہیں یا نہیں؟ اگر تو یہ غلام کے حکم میں ہیں، غلاموں کی طرح سے ہیں، تب تو ان کے ساتھ غلاموں جیسا ہی سلوک کیا جائے گا۔ جس طرح سے جی زکوٰۃ کا مال دے کر کے غلاموں کو آزاد کرایا جاتا ہے، اسی طرح سے ان قیدیوں کو بھی آزاد کرایا جائے گا۔ لیکن اگر غلاموں میں اور ان قیدیوں میں کوئی فرق ہے، ایسی صورت میں ظاہر ہے وہ فرق کو ملحوظ رکھا جائے گا، اور جس طرح سے غلاموں کو زکوٰۃ کا مال دے کر آزاد کرایا جاتا ہے، اس طرح سے ان قیدیوں کو زکوٰۃ کا مال دے کر آزاد نہیں کرایا جائے گا۔ تو یہ پوائنٹ سب سے اہم ہے، اس میں جو جاننے کی بات ہے، سمجھنے کی، وہ یہ کہ کیا یہ قیدی انہی غلاموں کی طرح سے ہیں یا نہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ جو جیل میں قیدی بند ہوتے ہیں یہ غلاموں کی طرح سے نہیں ہیں۔ ہماری شریعت کے اندر ایک قاعدہ ہے کہ اگر ایک چیز کو دوسری چیز پر قیاس کرنا ہے تو دونوں کے درمیان علت جامعہ ہونی چاہیے۔ علت جامعہ کا مطلب کہ دونوں چیزیں سملر ہونی چاہیے، سملارٹی ہونی چاہیے دونوں چیزوں کے درمیان، تب ایک چیز کو دوسری چیز پر قیاس کیا جائے گا۔ لیکن اگر دونوں چیزوں کے درمیان ڈفرینسز ہیں، فروق ہیں، ایسی صورت میں ایک کو دوسرے کا حکم نہیں دیا جا سکتا۔ اور غلاموں میں اور قیدیوں میں متعدد فروق ہیں، یعنی غلام اور قیدی کے درمیان اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو متعدد فروق ملیں گے۔ جیسے چند ایک کا ذکر میں یہاں پر کر دیتا ہوں۔ جیسے جو غلام ہوتا ہے، وہ غلام کسی کی پراپرٹی ہوتا ہے، وہ جب چاہے غلام کو بیچے، جب چاہے خریدے، جب چاہے کسی کو ہدیہ کر دے، گفٹ کر دے، وہ اس کی پراپرٹی ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے انسان کا کوئی اور دوسرا مال ہوتا ہے، اسی طرح غلام ایک مال ہے، پراپرٹی ہے۔ اب سوال جی یہ ہے کہ کیا قیدی کسی کی پراپرٹی ہے؟ نہیں، قیدی کسی کی پراپرٹی نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان قید میں، جیل میں بند ہے، تو کیا اگر کوئی چاہے کہ اس کو بیچ دے تو کیا بیچ سکتا ہے؟ نہیں بیچ سکتا ہے۔ جی تو یہ ایک فرق ہوا۔ اسی طرح سے دوسرا ایک فرق یہ ہے کہ اگر کوئی قیدی، اگر کوئی غلام عورت ہے تو اس کو لونڈی کہتے ہیں، اور یہ معروف ہے کہ لونڈی کے ساتھ اس کا آقا فزیکل ہو سکتا ہے، شریعت میں اس کی اجازت ہے۔ لیکن کیا اگر کوئی عورت قیدی ہے تو کیا اس عورت کے ساتھ فزیکل ہوا جا سکتا ہے؟ کیا قانون اس کی اجازت دیتا ہے؟ پتہ نہیں۔ اسی طرح سے جو غلام ہے، اگر اس کا آقا مر جائے تو وہ غلام ترکے میں منتقل ہو جائے گا، وہ غلام ترکے میں منتقل ہو جائے گا، اس آقا کے بچوں یا اس کے ورثہ کے درمیان وہ تقسیم ہوگا۔ لیکن کیا قیدی ترکہ ہوتا ہے؟ کیا قیدی کسی کا ترکہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ 3-4 فروق میں نے ذکر کیے، اس طرح کے میرے خیال سے کم از کم 10-15-20 فروق ہیں دونوں کے درمیان۔ ان سب کا ذکر کرنا یہاں پر بہت زیادہ مفید نہیں ہے، یہ جو میں نے ذکر کیا اتنا کافی ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ غلام اور قیدی دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ قیدی کو غلام پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا اگر جیل میں کوئی انسان اپنے جرم کی سزا کاٹ رہا ہے تو وہ قیدی، وہ غلام نہیں ہے بلکہ وہ قیدی ہے۔ اس کے ساتھ غلام والا حکم اس پر منطبق نہیں ہوگا، اور اسے زکوٰۃ کی رقم دے کر کے آزاد نہیں کرایا جائے گا۔ یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی ہے اہم، جی کہ بعض صورتیں ایسی بن سکتی ہیں جن میں قیدی پر
زکات کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی قیدی حقیقت میں مجرم ہے، اپنے جرم کی سزا کاٹ رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا حق ہے کہ وہ سزا کاٹے، اس کو جیل سے نکالا نہیں جائے گا کیونکہ اس نے جرم کیا ہے۔ اب جیل سے نکلنا اس کا حق نہیں ہے، بلکہ اس کا حق یہ ہے کہ وہ جیل کے اندر اپنے جرم کی سزا کاٹے۔ ایسے قیدی کو تو قطعاً بھی زکات کا مال نہیں دیں گے، اس پر خرچ نہیں کریں گے۔ لیکن کچھ قیدی ایسے ہوتے ہیں جو جیل کے اندر ناکردہ گناہوں کی سزا کاٹ رہے ہوتے ہیں، انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا ہے، انہیں پھنسا دیا گیا اور وہ مظلوم ہے، انہیں زبردستی جیل کے اندر ٹھوس دیا گیا۔ اگر کوئی ایسا قیدی ہے تو ایسے قیدی کا حق ہے کہ وہ جیل سے نکلے۔ جس طرح سے ایک انسان کے بنیادی حقوق ہوتے ہیں، روٹی کپڑا مکان، بنیادی ضرورتیں ہوتی ہیں زندگی کی، اسی طرح سے اس انسان کی بنیادی ضرورت ہے کہ وہ جیل سے رہائی حاصل کرے، کیونکہ وہ مظلوم ہے، اسے بغیر جرم کے جیل کے اندر بند کر دیا گیا ہے۔ اب ایسا قیدی جیل سے نکلنا چاہتا ہے اور اس کا نکلنا اس کا حق بھی ہے، لیکن اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، کیونکہ جیل سے نکلنے کے لیے وکیل چاہیے، کیس چلے گا، مقدمہ چلے گا، دنیا بھر کا خرچہ ہے اس میں، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ اب وہ فقیر ہے، تو جس طرح سے ہم فقیر کو زکات کا مال دیتے ہیں، فقیر وہ ہے جو اپنی زندگی کی بنیادی ضرورتیں اپنی کمائی سے پورا نہ کر پاتا ہو۔ اب اس کی زندگی کی بنیادی ضرورت ہے جیل سے نکلنا، جس کو کہ اپنی رقم سے پوری نہیں کر پا رہا ہے۔ اب اس کو فقیر ہونے کی حیثیت سے ہم پیسہ دیں گے۔ جس طرح کسی انسان کو فقیر انسان کو کھانے کے لیے پیسہ دیتے ہیں، تو کھانے والی ضرورت کی طرح سے ہی جیل سے نکلنا بھی اس کی ضرورت ہے۔ تو اس کو ہم اس کے فقر کی وجہ سے پیسہ دیں گے، کیونکہ وہ بے قصور ہے، زبردستی جیل میں بند کر دیا گیا ہے، جیل سے نکلنا اس کی بنیادی ضرورت ہے جس کے لیے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو وہ فقیر کے زمرے میں آئے گا، اس پر ہم زکات کی رقم خرچ کر کے اس کو رہائی دلا سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ اس کو ہم پیسہ اس لیے نہیں دے رہے ہیں کہ وہ قیدی ہے، بلکہ پیسہ اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ فقیر ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ قیدی کو رہا کرانے کے لیے زکات کی رقم خرچ نہیں کی جائے گی۔ ہاں اگر وہ فقیر ہے، اس کی ضرورت ہے، تو اس کے فقر کی وجہ سے اس پر پیسہ خرچ کیا جا سکتا ہے۔ ایک شیخ اس میں یہ ایک اشکال یہ تھا شیخ کہ جیسے غریب ہے تو پیسہ ان کو دینا ہے یا پھر وکیل اپنی مرضی سے ہم وکیل کھڑا کر کے ان کی بیل کرانا ہے، یہ جیسا؟ دیکھیے، ہم اس قیدی سے ملیں گے کیونکہ ہم اسے فقیر ہونے کی وجہ سے رقم دے رہے ہیں، زکات کی رقم فقیر ہونے کی وجہ سے، اور فقیر کو زکات کی رقم دینے کے لیے تملیک ضروری ہے۔ تملیک کا مطلب ہم اس کو دے دیں گے، اپنے حساب سے خرچ کرے گا، اس لیے ہم اس فقیر قیدی سے پہلے ملیں گے اور اس سے بتائیں گے کہ ہم آپ پر پیسہ خرچ کرنا چاہتے ہیں، زکات کی رقم خرچ کرنا چاہتے ہیں آپ کو رہائی دلانے کے لیے، اور وہ فقیر آپ کو اپنا وکیل بنا دے، آپ کو اپنا نائب بنا دے کہ میرے رہائی پر جو بھی خرچ آئے میں آپ کو اپنا نائب بنا رہا ہوں، آپ وہ خرچ کیجئے، جائیے وکیل کیجئے، جہاں پر بھی خرچ لگ رہا ہے وہ خرچ کیجئے، پھر آپ جو ہے اس کی طرف سے وکیل رکھیے، جہاں پر بھی جو پروسیس ہے اس کو فالو کیجئے، اور جہاں جہاں پر ضرورت ہے وہاں پر خرچ کیجئے، کیونکہ اب اس فقیر نے آپ کو اپنا توکیل کر دیا ہے، آپ کو اپنا وکیل بنا دیا ہے۔ تو شیخ یہی پروسیجر سیم کسی نے اگر کوئی گناہ کر کے اگر گیا ہے اور وہ غریب بھی ہے تو اس پہ یہ اپلائی نہیں ہوگا یہ پروسیس؟ ہاں، میں نے اس کا جواب دے دیا ہے، لیکن شاید آپ سن نہیں سکے۔ سنیے، جو آدمی جرم کر کے جیل میں گیا ہے، آپ کی کیا رائے ہے کہ اس کو سزا کاٹنی چاہیے یا جیل سے نکلنا اس کا حق ہے؟ سزا کاٹنی کیا رائے ہے؟ سزا کاٹنی چاہیے، لیکن اگر وہ غریب ہے تو؟ میرے بھائی، غریب ہو چاہے امیر ہو، مجرم تو مجرم ہے، جی جی مجرم تو مجرم ہے نا۔ کیا جیل سے نکلنا اس کی زندگی کی بنیادی ضرورت ہے؟ نہیں ہے، کیونکہ تم نے جرم کیا ہے، جیل کاٹو۔